أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم صرف مسلمانوں پر خرچ کریں گے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ انصار کے رشتہ داروں میں بعض لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جنہیں یہ حضرات صدقہ نہ دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہدایت پر لانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، صدقہ روک کر لوگوں کو اسلام پر لانے کی صورت پیدا کی جائے، اور صدقات نفلی صدقہ غیر مسلم ضرورت مندوں کو دینے میں بھی ثواب ہے۔ اسلام قبول کرنا نہ کرنا یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ اب آیت کا ذرا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ لیس علیک ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ذمہ داری نہیں ہے ہداہم ان کو ہدایت دینا، ان کو ہدایت پر لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہاں سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے ان کو ہدایت پر لانا، تو پھر آپ ان کو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہیں؟ اندھیری آ رہی ہے، سخت طوفان آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے گھر میں جا رہے ہیں کہ کل قیامت کا دن اس سے بھی برا ہوگا، بڑا ہولناک ہوگا، اسلام لے آؤ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعوت و تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی مال کوئی خیرات، فَلِأَنفُسِكُمْ اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، یہ اس لیے نہیں کہ تنفقو خرچ کرتے ہو تم إِلَّا ابْتِغَاءَ مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور تنفقو من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی خیرات، یوفى الیکم تو پورا بدلہ دیا جائے گا، الیکم تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے حق تلفی نہیں کی جائے گی، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اس مال کا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اس کے اندر تھوڑی بھی کمی، لا تظلمون، تھوڑی بھی کمی نہیں کی جائے گی، اللہ اس کا پورا تمہیں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آیا کہ کسی کافر کو نفلی صدقہ دینا جائز ہے، اسی طریقے سے کافر ذمہ ہو، یعنی غیر حربی کو صرف زکوٰۃ اور عشر دینا جائز نہیں ہے، باقی صدقہ نفل وغیرہ یہ ان کو بھی دینا جائز ہے، اور اس کا انسان کو ثواب ہوگا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ
کہ یہ آیت اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں اکثر فقراء مہاجرین تھے جو مسجد نبوی کے چبوترے پر رہتے تھے۔ یہ حضرات اپنے اوقات جہاد اور علم دین حاصل کرنے میں خرچ کرتے اور باوجود فقر کے شاہانہ استغنا سے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی 3 صفات ذکر فرمائی۔ دینی مشغولیت کی وجہ سے چل پھر کر وہ روزی نہیں کماتے۔ نمبر 2، ان کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، جیسے ان کا اندرونی حال معلوم نہیں ہے۔ کسی کو ان کا اندرونی حال جو ہے نا، اندر کا حال کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ بظاہر اس طرح نظر آتے ہیں کہ ہر کوئی ان کو مالدار سمجھتا ہے۔ اور تیسری حالت، مخاطب جو سامنے آدمی موجود ہے، ایسے لوگوں کو ان کی علامت یعنی ظاہری طور پر آدمی پہچان لے گا۔ تو ظاہری طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو اصل جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے نا، وہ ان لوگوں کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ ان کے اندر کی واقفیت کیا ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، للفقراء خرچ کرو ایسے حاجت مندوں پر، للفقراء خرچ کرو ایسے حاجت مندوں پر، الذین احصروا جو لوگ احصروا رکے بیٹھے ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے، ضربا فی الارض زمین میں چلنے پھرنے کی، یعنی مزدوری وغیرہ نہیں کرتے، چلنے پھرنے کی نہیں کرتے، سارے دن اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وہ کیا کر رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ اور یہ جیسے ابھی آپ نے شان نزول بھی سن لیا کہ اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو دین سیکھتے رہتے، ہر وقت قرآن سیکھنے سکھانے میں لگے رہتے، تو ایسے آج کل کے حالات میں جو طلباء ہوتے ہیں، مقیم ہوتے ہیں، بڑے غریب لوگ بیچارے، اور ان کو دینا یہ زیادہ جائز ہے، جائز تو خیر دوسروں کو بھی ہے، لیکن ان کو دینا یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ مستحب ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آگے چل کر دین کا کام کریں گے، تو اس سے جن جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، جہاں ان کو ثواب ہوگا تعاون کرنے والوں کو بھی ثواب ہوگا، تو ان کو دینا دوسروں کی نسبت زیادہ افضل ہے۔ آگے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یحسب سمجھتا ہے انہیں ایک ناواقف آدمی، اغنیاء خوشحال، من التعفف سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا ایسے لوگ کہ جو اندر سے تو بیچارے کھوکھلے ہوں، میں عام الفاظ میں جن کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو، لیکن بظاہر بڑا شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں، شان کے ساتھ رہتے ہیں، ایک سٹیٹس کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دو، ایسے لوگوں کو دینا اللہ کے ہاں بہت افضل ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اپنے لیے سوال کرتا ہے کسی سے، اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دے جو اپنا اندر سے تو کھوکھلے ہو، ان کے پاس کچھ نہ ہو، آمدن ان کی کم ہو، اور کسی سے سوال نہ کرتے ہو۔ تعرفہم فی وجوہہم، پہچان سکتے ہو تم ان کو، ان کی حالت کو، ان کے چہروں سے، بسیماہم، ان کے چہروں سے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو در بدر جاتے ہیں، کہیں سے ایک دو کھجور مل گئی، کہیں سے ایک لقمہ مل گیا، کہیں سے ایک وقت کا کھانا مل گیا، بلکہ وہ بھی مسکین ہے کہ جس کے پاس اتنا نہیں جس سے وہ بے پرواہ ہو جائے، اور اس نے اپنی حالت بھی ایسی نہیں بنائی جس سے ہر شخص اس کی ضرورت کا احساس کر سکے اور کچھ احسان کرے، اور نہ وہ سوال کے عادی ہیں، نہ کسی سے وہ سوال کرتے ہیں۔ ان کی اس حالت سے جان لے گا جو صاحب بصیرت ہے، جو کیا ہے، صاحب بصیرت ہے، جو جاننے والا ہے۔ ظاہر ایک آدمی مزدور ہے، مزدور ان کے بچے مزدوری کرتا ہے، بچے چھوٹے پڑھ رہے ہیں، تو وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتا۔ جب سوال بھی نہیں کرتا، اب اس صورت میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا
آمدن کا جو ذریعہ ہے وہ مزدوری ہی ہے. کبھی لگتی ہے مزدور آدمی، اس کے بچوں کے اخراجات ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کے کپڑے ہیں، گھر کے اخراجات ہیں. تو انسان جو ساتھ رہنے والا ہوتا ہے اس محلے میں، تو وہ جانتا ہے، وہ کیا ہے، وہ جانتا ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو، ایسے ضرورت مندوں کی سرپرستی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو مال دینا، یہ مال کے اندر بھی برکت کا سبب ہے، اور ایسے لوگوں کو دینا یہ زیادہ مستحب ہے. وما تنفقوا من خیر لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے الحافا، پیچھے پڑھ کر. جیسے وہ مانگنے والے ہوتے ہیں نا، پیچھے پڑھ کر چنگن جاتے ہیں، دو دو دو، ایسے لوگ بھی وہ نہیں ہے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو خرچ کرو گے کوئی بھی مال، بے شک اللہ اسے جانتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے دو گے تو اللہ اسے جانتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، بعض نے لکھا ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 دراہم جو ہے وہ خرچ کیے. ان میں سے 10,000 دن کو، 10,000 رات کو، 10,000 پوشیدہ طور پہ اور 10,000 ظاہری طور پہ. اور ایک مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچ کیے 4 دینار، ایک ظاہر، ایک چھپا ہوا، ایک دن کو، ایک رات کو. مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے. دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، کوئی بھی ٹائم ہو آپ صدقہ کر سکتے ہیں. صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، مال میں برکت آتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں، اللہ اس صدقہ خیرات کی وجہ سے ان پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں. آؤ اب ترجمہ کرتے ہیں. الذین ينفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، سرا چھپا کر، وعلانیۃ اور ظاہری طور پر، اعلانیہ طور پر. اگر ترغیب ہو، لوگوں کے لیے کوئی چیز لی جا رہی ہو تو وہاں اعلانیہ دینا بھی بہتر ہے. لیکن چھپا کے دینا، ایک تو یہ ہے کہ جس کو دے رہا ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس کے بھی وہ اپنی، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس میں ریاکاری کا بھی ڈر نہیں ہے، کوئی لوگ یہ کہیں کہ فلاں نے یہ دیا ہے، فلاں نے یہ دیا ہے، وہ بھی ڈر نہیں ہے. تو اس لیے چھپا کے دینا زیادہ بہتر ہے. وَعَلَانِيَةً، اور اعلانی طور پر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کل قیامت کے دن غمگین ہوں گے. کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، دنیا کے اندر جو کام کیا اس پر کوئی غمگین بھی، پریشانی بھی نہیں ہوگی. یہاں تک یہ صدقہ کے 2 رکوع تھے جو مکمل طور پہ یہاں بیان ہوئے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے والا بنائے، ہمیں دینے والا بنائے، لینے والوں سے اللہ ہمیں بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.